بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. شکیل احمد میر ہیئر. میرے ساتھ عظیم صاحب موجود ہیں. آج ہم ایک اسپیشل ٹاپک لے کے آئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا ٹائم دیں تاکہ سارے لوگ جوائن کر لیں, پھر اس کے بعد پراپر ڈسکشن شروع کریں گے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور پڑا ہوا ہے, رولا اس چیز کا ہے کہ واٹس ایپ نے کچھ اپنی پالیسیز چینج کی ہیں. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پالیسیز جو واٹس ایپ نے چینج کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے, آپ آن لائن جو ایکٹیویٹی کرتے ہو وہ کتنی سیف ہے, وہ انفارمیشن جو آپ کیا کہتے ہیں کہ استعمال کرتے ہو اور شیئر کرتے ہو اس کا جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ کیسے استعمال کرتے ہیں. میرے ساتھ عظیم صاحب بھی موجود ہیں, تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. آج بڑے اسپیشل پاکستان کے ٹاپ ایپس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے, اور وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سارے جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے کیا, اس کا سولوشن کیا ہے, اور یہ ساری ہم ڈسکشن کریں گے. عظیم صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم میر صاحب, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, جو لوگ جوائن کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ان کو پہلے سلام کر رہا ہوں. عبد الباسط سلام کر رہے ہیں, وعلیکم السلام. عبد الباسط کہہ رہے ہیں کہ لیجنڈز ہیئر, تھینک یو ویری مچ. انفوسس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہیلو, تھینک یو ویری مچ. تو جو لوگ جوائن کر رہے ہیں ہم اپنے گیسٹ کو بھی لیں گے. تو پہلے میں تھوڑا سا عظیم صاحب میں آپ سے بھی ہیلپ لوں گا اس چیز میں کہ واٹس ایپ پہ جو ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے پرائیویسی, جو ان کی پالیسی ہے انہوں نے چینج کیا, اس کا مطلب کیا ہے اور پرائیویسی ہوتی کیا ہے. تھوڑا سا آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں تو پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے. میر صاحب بڑے اہم ٹاپک کے اوپر آج آپ نے بات سٹارٹ کی ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے جو ہے ابھی جیسے ہمارے گیسٹ بھی آتے ہیں تو بڑی اہم بات کرنے والے ہیں ہم لوگ کہ کیا ایگزیکٹلی اس وقت واٹس ایپ کا ایشو ہے, اور جو آپ کی پرسنل یعنی پرائیویسی جو آپ کی ہے وہ اس وقت کتنا زیادہ رسک ہو سکتا ہے, اور پاکستان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, میڈ ان پاکستان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, جو پرائیویٹ ادارے ہیں آئی ٹی سیکٹر ہے ان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ڈیولپر اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور اسی کے ساتھ جو ہماری آر ڈی انڈسٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے ان کو ہم ابھی لائیو بھی کریں گے. اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ابھی جس طرح میرے صاحب آپ نے بات کی ہے کہ واٹس ایپ جو ہے اس وقت ایک نئی پالیسی جو لے کے آ رہا ہے, وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے کانٹیکٹ ہیں, پکچرز ہیں, اور جو آپ کا ڈیٹا ہے, جو آپ کے ایشو ہیں, جو بھی آپ موبائل کے اوپر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ کتنے بڑے رسک پہ ہے, اور اس کے لیے وہ نیکسٹ واٹس ایپ کو فیس بک سے کیسے انٹیگریٹ کر کے اس کو فردر جو ہے اوپن کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا موبائل نیکسٹ آئی او ٹی سے بھی کنیکٹڈ ہوگا, ان ساری چیزوں کے جو مسائل ہیں اور بہت بڑے رسک پہ ہیں, تو اس کے اوپر ابھی کہ کون سے لوگ کیا کر رہے ہیں, پاکستان کیا کر رہا ہے, یا ایون اوور آل جو ہے پوری دنیا کے اندر اس پہ کیا کیا چینجز آ رہی ہیں, ریجنل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح جا رہی ہے, چائنا کیا کر رہا ہے, اور یہی ساری چیزیں ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس بھی ہونے والی ہیں. اور جو ابھی آپ نے بات کی خاص کر پرائیویسی کے حوالے سے, یہ کسی بھی بندے کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے جو سیف ہونا چاہیے, جو کہ آج بہت بڑے رسک کے اوپر ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں تو ان ساری چیزوں کو ہم آج آپ کو پتہ ڈسکس بھی کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی. یہ ہے وہ جو ایشو ابھی اس وقت چل بھی رہے ہیں جو سارے لوگ سوچ رہے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا پہلے ہمارے پہلے گیسٹ میرے خیال میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شہباز آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہو, آپ کی تصویر مجھے نظر نہیں آ رہی, تو جو ہی آپ نظر آتے ہیں میں آپ کو لائیو بھی لوں گا. آپ کو اسکرین پہ میں لے کے آتا ہوں. تھوڑی سی وہ تمہید بات دیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ڈسکشن کیا. دیکھیں, جو ڈیٹا ہے, آئی ایم اے بزنس مین, عظیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو ہمیں بہت ٹاپ کے جو انٹرپرینورز ہیں پاکستان کے وہ ہمیں جوائن کریں گے. بہت کرٹیکل چیز ہوتی ہے, یعنی ہم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کا ڈیٹا ہمیں ملے, کیونکہ بعض دفعہ ہم نے اپنی چیزیں پروموٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ میں اوپنلی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میڈ ان پاکستان, پاکستان کی چیز پاکستان میں رہے, اس کو پاکستان کی حکومت کو کیسے فائدہ ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے. لیکن جو دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جس طرح واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب ہے, گوگل ہے, آپ جو بھی ایکٹیویٹی آن لائن کرتے ہو ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے. لیکن خاص طور پر آپ کا پرسنل پرائیویٹ جو فون نمبر ہے وہ ہے, آپ کی تصویریں ہیں, آپ کے پرائیویٹ میٹرز ہیں, وہ جب آن لائن آ جائیں تو لوگ اس کو بہت زیادہ پیسہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کو استعمال کر کے آپ کو ایڈز دکھائے جاتے ہیں, وہ ایڈز
آپ کی سرچ کے مطابق جو کچھ آن لائن آپ دیکھتے ہو اس کے مطابق دکھائے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, بگ ڈیٹا بیس سے کہتے ہیں. اس پہ لوگ جو ہیں, یہ کمپنیز, بڑی کمپنیز اربوں خربوں کما رہے ہیں. لیکن ہم یہاں جو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا کیسے استعمال ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. پھر ہم نیکسٹ یہ بات کریں گے کہ ہم کیا ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس سے یہ ڈیٹا پاکستان میں ہی رہے. انفارمیشن تو شیئر ہوتی ہے, کوئی بھی ایپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ پرمیشن ہے آپ کی یا نہیں, آپ اس کو الاؤ کرتے ہو, پھر وہ ایپ کام کرنا شروع کرتی ہے. لیکن وہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ واٹس ایپ انکرپٹ کر رہا تھا جو میسجز تھے جی, یعنی وہ آپ کے میسجز تھرڈ پارٹی کو پڑھ نہیں سکتی کہ آپ کیا لکھ رہے ہو. آپ کی تصویریں, آپ کی ساری چیزیں سیف تھیں, لیکن اب فیس بک کے ساتھ شیئر ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق ایڈورٹائزنگ بھی ہوگی. آپ کی پرسنل چیزیں ہیں, واٹس ایپ میں ہم ایسی بزنس کی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کرٹیکل ہوتی ہیں. تو اس میں تھوڑا سا عظیم صاحب تھوڑا سا آگے لے کے امیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے, فلانا ہے, واٹس ایپ یہ کہہ رہے ہیں, فیس بک یہ کہہ رہے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے, لوگوں کو اس وقت یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کا ڈیٹا ایک مائننگ کی طرح ہے. جیسے لوگ زمین سے مائننگ کرتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کی چیزیں نکالتے ہیں, تو ڈیٹا آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ قوم کو سمجھنا چاہیے, یوزر کو سمجھنا چاہیے. نو ڈاؤٹ لوگ فری اور سستا سمجھ کے یہ سارا کچھ کرنے کے چکر میں استعمال کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ہمیں ایز اے نیشن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیٹا بہت قیمتی ہے. اس ڈیٹے کی مائننگ ہوتی ہے, اس ڈیٹے سے کام کی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. یہ را ڈاٹا لے کے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے لوگوں کو کم از کم اس کا نالج تو ہونا ضروری ہے, یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارے ہی ڈیٹے سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. آج کے ڈیٹے سے الیکشن جیتے جاتے ہیں, آج کے ڈیٹے سے اکانومی چلتی ہے, آج کے ڈیٹے سے سیل, مارکیٹ اور جو ہے سارے ایلگو بنتے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جو جس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ایسٹ ہے, یہ ایسٹ آف پاکستان ہے, یہ ایسٹ آف نیشن ہے. جس کے آپ دیکھیں, آپ کی کوئی چیز کوئی چوری کرتا ہے تو آپ کرپشن تو سمجھتے ہیں, یہاں تو آپ سمجھتے ہیں. اگرچہ یہ وہ قوم ہے جس کو کئی سالوں سے کرپشن کا پتہ نہیں چلا, یا کئی سالوں سے وہ اس چیز کا نہیں پتہ چلا, لیکن آج ڈیٹا کا مسئلہ ہے. دیٹ از مور ایکسپینسو اینڈ مور امپورٹنٹ دین منی اینڈ مور امپورٹنٹ دین ایوری تھنگ. بہت زبردست بات ہے. کچھ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ڈیٹا سے کیا کیا ہو سکتا ہے. میں خود ایک مارکیٹر ہوں, میں ڈیٹا استعمال کرتا ہوں. فرض کریں میں نے جب چیزیں اپنے کلائنٹس کے لیے بیچنی ہوتی ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. تھوڑے سے میں سیکرٹس آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ الیکشن جیتے گا. انہوں نے کیا کیا, فیس بک کے ساتھ اور پیچھے ایک تھرڈ پارٹی تھی ان کے ساتھ کام کرتے انہوں نے دیکھا کہ جو دوسری پارٹی ہے اس کی کتنی لیڈ ہے, ہمارے کتنے ووٹس ہیں. وہ درمیان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا ان کو یہ تھا کہ یہ بھی کنفیوزڈ ہیں. انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ٹرمپ کو ووٹ دینا یا دوسری پارٹی کو ووٹ دینا. تو انہوں نے کیمپین چلائی, ایڈز کی, اور صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا, اس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرمپ صدر بن گیا. یعنی اتنے بڑے لیول پہ یہ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہو, آپ کوئی بھی چیز شیئر کرتے ہو, ان جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ان کو پتا ہے کہ آپ کون ہو, آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کی لوکیشن کیا ہے, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کس پارٹی کو فالو کرتے ہو, ساری کی ساری انفارمیشن ہے. تو یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں. جو قوم اپنے ڈیٹا پہ کنٹرول رکھتی ہے وہ قومیں آج ایڈوانسڈ قومیں ہیں, وہ نیشنز جو ہیں آج ایڈوانس نیشنز ہیں. چائنا نے یہ کیا, چائنا نے یہ کیا کہ انہوں نے جو گوگل تھا, انہوں نے جو فیس بک تھا, انہوں نے جو واٹس ایپ تھا, وہ اپنے لانچ کیے اور ڈیٹا اپنے کنٹرول میں کیا. اور اب یہ اس کی پاور بنی ہے, اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور بن چکا ہے اور بننے جا رہا ہے. یعنی پاکستان پوری دنیا کا ایک نمبر 1 ملک بننے جا رہا ہے. تو عظیم صاحب تھوڑی سی اس پہ ڈسکرپشن کرتے ہیں, پھر مجھے شہباز بھائی مجھے پتا ہے ویٹ کر رہے ہو, سوری, لیکن آپ کو 1 منٹ میں ہم لیتے ہیں, پھر ڈسکشن آغاز کریں گے. اس میں آپ کو پتا ہے میر صاحب, جو چائنا ہے وہ ایک بہت بڑی قوم ہے. آپ دیکھیں, ہم وہ ٹائم جانتے ہیں جب چائنا کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا آئی ٹی میں یا ایون گوگل سرچ انجن. تو چائنا سے ہمیں بہت بڑا لیسن لینا ہے. جو لوگ آج یہ ایشو بناتے ہیں کہ جی ہم استعمال کر رہے ہیں, گوگل کو استعمال کر رہے ہیں, فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے, ویری گڈ ہے, میں کہتا ہوں زبردست ہے. لیکن آپ دیکھیں, چائنا جب گوگل کے مقابلے میں بائیڈو کو لے کے آ رہا تھا, آج وہاں پہ گوگل کی جی میل بند ہے,
गूगल के मैसेंजर बंद है, गूगल के आपके सारी सर्विसेज, यूट्यूब गूगल की बंद है, जीमेल के साथ जितनी सर्विसेज गूगल की लिंक है वो चाइना में बंद है। तो चाइना ने देखें इतना बड़ा रिस्क लिया, लेकिन उससे निकल गए क्योंकि पीछे पैसा था, पीछे इकोनॉमी थी। तो आप देखें कि सबसे बड़ी चीज है, चाइना ने गूगल को बंद करके बाइडू लॉन्च किया हुआ है। आपको पता है कि टेंसेंट वीचैट का है, और वो वीचैट वाले जो है वो लेट्स से टेंसेंट जो कंपनी है उसको देखें उन्होंने पूरा इस वक्त लाइफ स्टाइल बनाया हुआ है वीचैट को, चाइना ने उसको। और इसी तरह से आप देखें कि उन्होंने जो बाकी सर्विसेज है, यूट्यूब उन्होंने लॉन्च किया यूट्यूब के मुकाबले में। ये लोगों को पता नहीं है, ये लोगों को आइडिया नहीं है। और इसके साथ आप देखें कि जितने सोशल नेटवर्क है वो अपने, इवन फेसबुक वहां पे ऑन नहीं होता, इवन व्हाट्सएप, आपको पता है चाइना कितना इस्तेमाल करता था, मेन यूजर ही पूरी दुनिया का व्हाट्सएप का वहां पे था। लेकिन आज व्हाट्सएप ब्लॉक है वहां पे। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इवन जो है ये आपका गूगल अगर बंद हो सकता है चाइना में, तो आप देखें कि इसके पीछे चीज क्या है। इसके पीछे इकोनॉमी है, इसके पीछे डॉलर है, पैसा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका सारे का सारा डाटा। यही चीज आज पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को इसके ऊपर जो है पैशन से काम करने की, सबसे बड़ी चीज है समझने की जरूरत है। लोग इसको समझ नहीं रहे होते, जी हम ये हो जाएगा फला हो जाएगा। तो भाई यही वो मेड इन पाकिस्तान है, यही वो चीज है जिसको हमने लेना है, यही वो चीज है इनको हम कंपाइल करना है, और यही वो चीज है लोगों को समझ के अपनी ओन चीज को ओनरशिप में लेंगे तो आपको उसमें जो चीज चाहिए वो मिल सकती है, वो हो सकती है। ये सारी चीजों में है, ये सिर्फ एक मैसेंजर में नहीं है, ये आपके इकोनॉमी, इंडस्ट्री, हर चीज में आपने इसको इंडस्ट्री से लेकर आईटी तक सारी की सारी। बहुत पहले मैंने बहुत एक अदारे के बड़े सरबराह से बात की, तो वो कहते हैं यार मुझे ये पता है गूगल पैसे तो कमाता नहीं है, तो वो आप हम कैसे गूगल बना के तो हम क्या करेंगे। तो मैंने कहता है अगर आप कहते कमाते हैं तो हम तो कोई नहीं देते। तो भाई ये सारी चीजें समझने की है, गूगल बहुत ज्यादा कमाता है, आपको पता ही है, उसी के ऊपर आप आज बातचीत भी होगी सारी। शहबाज भाई आपको मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तो अजीम साहब पहले इनका जरा डिटेल से तारुफ करवा दें, हमारे टॉप के एंटरप्रेन्योर है पाकिस्तान के। इसके अलावा उस्मान शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान साहब मैं थोड़ी देर में आपको भी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो पहले शहबाज साहब कौन है, जरा इनका डिटेल इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम, शहबाज भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द कन्वर्सेशन। जी शहबाज साहब, हम अपने ऑडियंस को बताएं कि शहबाज साहब माशाल्लाह जो कि बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस रखते हैं, बड़ी सालों से इन्होंने टेलोटॉक, ये टेलोटॉक के सीईओ भी हैं। टेलोटॉक मैसेंजर जो पाकिस्तान का ऑन मैसेंजर है, उसकी सारी डेवलपमेंट से लेकर उसका सारा शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी अभी काम ये कर रहे हैं, ये माशाल्लाह इनकी बड़ी पैशन, बड़ी हिम्मत है। तो ये जो शहबाज साहब है, इनके उस्मान साहब इंशाल्लाह लेटर इनके बारे में सारी डिटेल भी बताएंगे। तो शहबाज साहब एक बहुत बड़ी टीम लेके चल रहे हैं। इनका जो बैकग्राउंड है मैं लोगों को बताता चलूं, जो बैंकिंग एसएमएस है, जो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है पेमेंट का, बैंक का, इसके पीछे जितनी सर्विसेज है, जितना जो है इसके पीछे सिस्टम है, जो भी सर्वर बेस और जितना भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये माशाल्लाह ये सारी की सारी इनकी वर्किंग है, ये करते रहे और बहुत बड़े सेटअप को अभी भी ऑन कर रहे हैं। तो बेसिक थीम भी यही था कि नेक्स्ट जो मैसेजिंग हो रही है, ये जो सिम बेस पे और जीएसएम नेटवर्क पे है, इसकी तैयारी हो रही है। नेक्स्ट इसको आईपी बेस या मैसेंजर बेस करेंगे। ये इनकी थ्रू और जितनी भी वर्किंग है, ये इनकी बैकग्राउंड थी। तो शहबाज साहब इस वक्त जो है टेलोटॉक को लेके चल रहे हैं, उसके सीईओ भी हैं। तो ये इनका सारा वो बैकग्राउंड है। आज इनसे डिटेल से बात भी होगी। अच्छा शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो हमारा आज टॉपिक है, उस्मान साहब अगर आपका कैमरा शैमरा सेटल हो गया तो मैं आपको भी स्क्रीन पे लाने लगा हूँ थोड़ी देर में, बल्कि मैं स्क्रीन पे आपको ले आता हूँ। आपने देखिए, पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। ये उस्मान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। उस्मान साहब इस वक्त ओजी ग्रुप के सीईओ हैं। इसके अलावा बेशुमार कंपनियां इनके अंडर हैं। एप्स और गेम्स की जब हम बात करते हैं, ही इज सेकंड टू नन। इसी तरह शहबाज साहब का जो है बहुत ज्यादा काम है। आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो पहले शहबाज भाई से ज्वाइन करते हैं। आप लोग एक मेहरबानी करेगा कि कई दफा होता है डिस्टोर्शन आ जाती है बीच में, तो वो इसलिए होता है कि माइक सबके ऑन होते हैं, तो अपना अपना माइक जब आप बात कर रहे हैं तो हम अपना ऑफ कर देंगे, आप अपना ऑन रखें। तो शहबाज भाई, आज का जो टॉपिक है, पहले थोड़ा सा ऑडियंस हमारे को पता चले कि ये व्हाट्सएप के साथ क्या हुआ है।
یہ کیا کر رہے ہیں, پرائیویسی پالیسی میں چینجز کیا آئی ہیں, اور جو ہم نے جنرلی ڈسکشن کیا اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ بگ ڈیٹا کیا ہے, اور ڈیٹا جو عوام کا ہے پرائیویسی ہے وہ کیسے استعمال ہوتی ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ضرور, بہت بہت شکریہ شکیل صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ اس, اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بھی تھوڑی سی اس کے اوپر رائے ڈالیں. یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. ہم تھوڑی سی اپنا ایکسپیرینس کے اعتبار سے بتا دیتے ہیں, جیسا جن صاحب نے بڑا رائٹفلی کہا کہ ہماری ایک ایکسپیرینس رہ چکا ہے 16 سال کا انسائڈ پاکستان, جس سے ہم نے پاکستانی انٹرپرائزز کو پاکستانی موبائل سبسکرائبرز کے ساتھ جوڑا تھا یوزنگ SMS, IVR, گیٹ وے سروس. 200 سے اوپر پاکستانی کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ایگزیکیوشن آف سروسز کی تھی. تو اس وقت ایک احساس ہوا تھا, خصوصاً جب موبائل براڈ بینڈ کی سروسز آئی تھی, اور ایک ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کی ایکسپلوژن تھی پاکستانی مارکیٹ میں, جس میں لوگوں نے انٹرنیٹ سروسز اڈاپٹ کرنا شروع کر دی تھی اپنے موبائل سے. تو اس وقت آپ ابھی بھی یہ فنومینا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب کوئی موبائل خریدتا ہے یا سب سے پہلے کوئی اپنی انٹرنیٹ کی سروسز ایکٹیویٹ کرتا ہے, تو سب سے پہلی ایپ کوئی سوشل میڈیا کی ایپ, چاہے وہ کوئی میسیجنگ ایپ ہو, چاہے وہ کوئی سوشل پلیٹ فارم ہو, اور اس کے علاوہ پھر ان کے پاس کانٹینٹ کی سروس. تو یہاں پہ ایک بہت, یعنی پاکستان 220 ملین لوگوں کی عوام ہے, جس میں 60% آف پیپل آر انڈر دی ایج آف 23. اب تو یہ بڑی ینگ پاپولیشن ہے, یہ اس پورے خطے میں سب سے ینگسٹ پاپولیشن. اس کا مطلب بڑی ٹیکنالوجی سیوی, اس کا مطلب وہ آتے ہی اس کی اڈاپشن جو ہے بڑی ریپڈ ہے. تو ایک ذمہ داری سی ہو جاتی ہے کہ ہماری جب اتنی انفلوئنشل عوام اس طرف جاتی ہے, تو اس سوشل میڈیا چینل کے اوپر ہماری عوام کے ڈیٹا کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے بڑے ڈیٹیل میں اس چیز کو اور بڑے امپورٹنٹ طریقے سے آپ نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا از آلسو اوپن ٹو مینیپولیشن, خاص طور پہ اگر جب فری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس, سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے صاحب؟ سوری, میری آواز پہنچتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی آواز, ٹھیک ہے. ہاں, اچھا شیخ صاحب, سوری, آئی تھنک شہباز بھائی تھوڑی سی آپ کی طرف سے ڈسٹورشن آ رہی تھی, آپ ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے تھے. عثمان صاحب, آپ کو میری اگر آپ آواز آ رہی ہے تو جی میر صاحب, اب آپ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. جی شہباز, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, ہوپفلی میری آپ کو آ رہی ہوگی. چلے گئے تو ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں. تو آپ بتا رہے تھے کہ مطلب بیسیکلی جو ٹیلو ہے اس کا پرپز کیا ہے, اور اوور آل سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ پاکستان کو مسنجر بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی, تو آج یہ کس مقام پہ کھڑا ہے, یہ سارا کچھ آڈینس کو بتائیں, اور تاکہ سب لوگوں کو پتہ. جی بالکل. تو اس کے اوپر میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, ایک یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں یہ سارے انٹرنیشنل ہیں, بیرونی ملک کے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی پاکستان میں کوئی کارپوریٹ گورننس نہیں ہے, یہ کوئی لوکل لا یا ریگولیشنز کو کمپلائی نہیں کرتے. آپ کا سارا ڈیٹا باہر جاتا ہے پروسیس ہونے کے لیے, چاہے آپ کوئی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں, چاہے آپ نے کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہے, یا آپ کوئی میسجنگ کر رہے ہیں, آل آف دیٹ ڈیٹا گوز آؤٹ سائڈ آف پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو ہماری جورسڈکشن سے علیحدہ ہو جاتا ہے, اور بڑی اہم باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ یعنی کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا جو میسجنگ ایپ کی انٹرنیشنل یوز نہ کر رہا ہو. اس وقت ہم نے یہ ولنریبلٹی محسوس کی, تو عثمان صاحب اور یہ جو پائنیئرز ہیں انڈسٹری کے, ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہم نے اس پروجیکٹ کے تھوڑا سا آگے بڑھایا کہ پاکستان کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ضرورت پڑے گی. یہ جو آج ہم پرائیویسی کے اوپر کنسرن دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی 3 سال پہلے ہم لوگوں نے اینٹیسپیٹ کیے تھے کہ یہ ایک وقت آئے گا جس میں لوکلائزیشن آف سوشل میڈیا کی بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. آج ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس کی شروعات ہر جگہ پہ ہو چکی ہے. چائنا سب سے بڑی آپ کی ایگزامپل تو ہے ہی, جو آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ڈسکس کیا تھا, بٹ یورپ از دا نیکسٹ بگیسٹ ایگزامپل, وہ جو GDPR کے ساتھ انہوں نے کیا, اور وہ جو فیس بک اور جو بڑے بڑے بگ ٹیک کے پلیئرز ہیں ان سب کو گھٹنے ٹکوا دیا ان لوگوں نے کہ آپ ہمارے سٹیزنس کے ڈیٹا کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو, یا ان کی اجازت کے بغیر آپ ان کا ویب پہ بھی آپ کوکی سیو نہیں کر سکتے, آپ ان کا ڈیٹا کسی اور ادارے کو نہیں دے سکتے. آپ ان کو ٹرانسپیرنٹلی بتاؤ گے, اگر وہ اجازت دیں گے تو آپ ان کو آگے بھی ان کا ڈیٹا آپ دے سکتے ہو فار ایڈورٹائزنگ اور فار اینی تھنگ ایلس. اب یہ تمام پروٹیکشنز پاکستان کے پاس ہے نہیں.
اور کیونکہ پاکستان بڑی کمپیریٹیولی چھوٹی مارکیٹ ہے اور ہم لو پرائرٹی مارکیٹ ہیں ان ٹیک کمپنیز کے لیے, تو ان کا رجحان بھی یہاں پہ نہیں آئے گا کہ بھئی یہاں پہ ادھر وہ جاب کریشن کریں یا وہ کارپوریٹ گورننس کریں یا ہمارے جو لاز ہیں, جو ہمارے ریگولیشنز ہیں, جو ہمارے کانٹینٹ کے لاز ہیں, ان سب کو ابائڈ کریں. تو دس از ویئر وی تھاٹ کہ ایک بڑا ہارڈ ڈیسیجن ہے, کیونکہ اتنے بڑے پلیئرز ہیں یہ, بگ ٹیک کمپنیز آر بگر دین the next 100 FMCG companies combined. تو جب آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے جاتے ہو تو بڑی ہمت چاہیے ہوتی. تو ود عثمان صاحب, ود عظیم صاحب, ان لوگوں کے ساتھ جب ہم نے مل کے یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت ہمیں کیا کہ یہ کوئی پاکستانی ہی کریں, یعنی اٹ ہیز ٹو بی ڈن بائی پاکستانیز فار پاکستان. تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس وقت وی نیو کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہارڈ, اس چیز کو ہونا ہی ہے ایک دن, تو کیوں نہ ہم ہی کریں, کیونکہ ایک ایکسپیرینس بھی رہ چکا تھا اور دس واز سم تھنگ دیٹ وی ٹرولی بلیو ان. تو اس وقت ہم نے یہ چیز بنانا شروع کی تھی. اس کا تمام ہم نے ڈیٹا, جو پورا انفراسٹرکچر ہے, اس کی پرائمری, اس کی ریڈنڈنسیز, یہ ساری پاکستان میں ہوتی ہے. ہماری کور میسجنگ کی سروسز, ہمارے پاس جو تمام یوزر کا ڈیٹا ہے وہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے اور اس کے ہم بڑی کیئرفلی حفاظت کرتے ہیں. ہم ہماری تمام میسجنگ کو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کیا. ہماری میسجنگ ہم کبھی اسٹور نہیں کرتے. ہمارے پاس یعنی وی میک, اور یہ بڑا ایک موونگ چیلنج جس کو کہتے ہیں نا, وہ کہ اس کے ہر سال اس میں نئے تھریٹس آتے ہیں اور ہر سال اس کے نئے سولوشنز آتے ہیں. تو آپ یہ کبھی ایک گول پوسٹ کو آپ پار نہیں کرتے, یہ ہمیشہ گول پوسٹ موو اوے ہوتی جاتی ہے. بٹ وی ورک ہارڈ آن اٹ. دس از سم تھنگ دیٹ وی آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ کہ اس چیز کو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف, ڈو اور ڈائی. آج جو سچویشن ہے, سوری آپ کا سوال مختصر تھا لیکن جواب تھوڑا طویل ہو گیا ہے, لیکن آج جو سچویشن ہے اس کا یعنی اٹس کائنڈ آف لائک اے سنو بال جو ایک اوپر سے گرا اور اب یہ بہت بڑا ہو گیا ہے, کہ انیویٹیبل تھا, یہ ہونا ہی تھا ایک دن. کیونکہ جب فیس بک جیسی ایک کمپنی نے $19 بلین میں جب واٹس ایپ کو خریدا اور پھر اس کو 10 سال چلایا بنا کچھ پیسے کمائے, تو یہ ہمارا خیال ہے کہ اس میں پیسے نہیں کمائے جاتے. ہمیں پتا ہے کہ کمائے جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے, آپ واٹس ایپ پہ کسی کا بھی نمبر ایڈ جب کرتے تھے اور آپ فیس بک پہ جاتے تھے تو وہی دوست آپ کو ایز اے فرینڈ سجیشن آتا تھا. تو کچھ تو ہوا ہے پیچھے, یعنی آپ کے انویزیبل تھا. اب ہوا کیا ہے کہ پرائیویسی جو ہے وہ تھوڑی ویزیبل ہو گئی, تو لوگوں کو بیک لیش زیادہ آ گیا ہے. اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آیا ہے, ہم صرف پاکستان کی بات ہی نہیں کہتے, کہ سب کو ایک احساس ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں ابینڈن کرنا ہے. اچھی بات یہی ہے کہ اس شعور کے اوپر ایکشن بھی ہو. People are actually waking up to this realization and they are looking at alternatives. Why we are talking over here, Shakil Saab اور عثمان صاحب, اس کے that alternative for Pakistan is available. یہ ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہوا ہے and it's something for Pakistanis, by Pakistanis, اور کوشش یہی کی ہے something that proudly could be called. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا کمپریہنسو جواب دیا ہے. عثمان صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس. آج میں ایک وہ پتا ہے اپنی پاکستانی قوم بڑی تیز ہے, وہ جب شغلی چیزیں بناتے ہیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے آج جو چیز دیکھی ہے وہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں. وہاں اس میں دکھایا گیا تھا کہ ویلکم ٹو واٹس ایپ. وہ کیا تھے کہ جس طرح کمیونل ٹوائلٹس نہیں ہوتے, جب آپ سروسز پہ جاتے ہو 4-5 اکٹھی, تو وہ ساری شیشے کی دیواریں تھیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی پرائیویسی جو پالیسی ہے وہ اپ ڈیٹ کر دی ہے. تو کیا شیخ صاحب یہ ایسا ہی ہے جو پرائیویسی جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور جنرلی یہ ڈیٹا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے ہماری قوم کا, وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, اور آپ لوگ اس کے لیے جو کچھ کر رہے ہو یہ آپ کو کیسے سوچ آئی؟ سوری 3-4 میں نے اکٹھے سوال کر دیے. پہلے میں وہ کمنٹ دوں گا, وہ جو ٹوائلٹ والی تصویر تھی. اچھا, بیسیکلی وہ آپ کو پتا ہے پھر میمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ شکیل صاحب, آپ نے یہ اہم پروگرام کیا ہے, کیونکہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں تمام پاکستانیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے. اور وہ جو میمز آ رہی ہیں اوبیسلی اس میں ایگزیجریشن بھی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید واٹس ایپ جو ہے وہ پرائیویسی پالیسی کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر آپ واٹس ایپ بزنس کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوکس انہوں نے اس کو کرتے ہوئے آپ کے سارے ڈیٹا کو شیئر کرنے کا پلان کیا ہے, جسٹ فار دا بزنس پرپسز, کے جس میں ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اور ڈیٹا شیئرنگ جو ہے آن فیس بک جو ہے اس کو کیا جائے. اور اس میں شہباز صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ پہلے ساری چیزیں انویزیبل ہو رہی تھیں. جب آپ کوئی نمبر ایڈ کرتے تھے تو فیس بک پہ اگر فرینڈ سجیشن آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ آپس میں آلریڈی انٹیگریٹڈ ہیں. لیکن ابھی جو ہے بیکاز آف دا پریشر آف دا ڈفرنٹ یورپین گورنمنٹس, اور تو ان کو جو ہے اس کو اب پراپرلی لے کے آنا ہے اور اس کی اجازت لینی ہے فرام ایوری یوزر ان دا ورلڈ. تو اس سلسلے میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ کے اندر کیا مسئلہ ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ یار واٹس ایپ ہے نہیں ہے. کیا کوریا نے اپنا میسنجر کاکاؤ ٹاک
کو फोकस नहीं किया, क्या चाइना ने वी चैट को फोकस नहीं किया, क्या जापान ने लाइन को फोकस नहीं किया, क्या इंडिया ने हाइक को और डिफरेंट मैसेंजर्स को नहीं लेके आया? तो एज पाकिस्तानीज हम लोग जो हैं वो व्हाई नॉट वी कम अप विद आवर ओन प्रोडक्ट्स, और स्पेशली आफ्टर दिस गवर्नमेंट जो कि फोकस कर रही है कि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे। जबकि आर्मी जो है, हमारी लास्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात जब हुई तो उन्होंने कहा कि ये असल वॉर जो है वो डेटा की वॉर है। सो अगर हमारा सारा डेटा जो है वो हम अपने हाथ से पकड़ा कर पूरी दुनिया को दे रहे हैं, और हमने गूगल का कंपटीशन नहीं खड़ा किया, हमने यूट्यूब का कंपटीशन नहीं खड़ा किया, उसकी वजह यह है कि हम ये परसेप्शन ले लेते हैं कि यार हमारे अपने पास हमारा डाटा ज़्यादा सेफ नहीं है, उनके पास ज़्यादा सेफ है। हालांकि ये अब ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। बाय पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस। देखें, दुनिया लोकलाइजेशन की तरफ जा रही है। एक वक्त था एवरीबडी वाज गोइंग ग्लोबल, ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, लेकिन अब दुनिया जो है वो लोकलाइजेशन की तरफ जा रही है। रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का वक्त आ गया है। आप देखें कि ये टैलो सिंधी में अवेलेबल है, बलोची में अवेलेबल है, पंजाबी में अवेलेबल है, सराइकी में अवेलेबल है। तो वाई वी फील कि हम जो हैं वो अंग्रेज के गुलाम थे और अभी तक उसी मोड में चलते आ रहे हैं। हमें जो है अपने तर्ज ज़िंदगी को, तर्ज अंदाज को बदलना है। और उर्दू को देखें, वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करती हैं, अपनी मदर लैंग्वेज को प्रमोट करती हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करती हैं। तो हमने इधर जो है वो फोकस किया है कि इसको प्योरली उर्दू और बाकी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के साथ कंटेंट को भी लाया जाए, उसमें सोशल जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी उजागर किया जाए। और इसका जो विजन है, जो अरशद अशरफ, अजीम साहब और मैंने जब शहबाज के साथ हमने इसको पूरा कंपाइल किया था, जब ये इनिशियल 3 साल पुरानी बात है, तो वी डिसाइडेड कि एक पाकिस्तान का नेशनल ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर जो है वंस यू गो इनटू दैट प्लेटफॉर्म तो इट गिव्स यू एवरीथिंग, जस्ट लाइक वी चैट। कि आज पूरा चाइना बगैर वी चैट के तस्वर ही नहीं कर सकता अपनी ट्रांजैक्शन करना, अपने आप को जो है उसके बगैर वो कम्युनिकेट करना। तो इट्स जस्ट लाइक द विजन ऑफ दिस कि एक वी चैट की एक सुपरलेटिव फॉर्म में हम पाकिस्तान का नेशनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उसको जो है वो लेके और हर पाकिस्तानी को जो है इस पर लेके आएंगे। और आज वो वक्त आ गया है, आज पाकिस्तान में इज द राइट टाइम के लोग जो हैं वो टैलो को अब डाउनलोड करें, उसको जो है वो यूज़ करें और फीडबैक दें, और इस अज़म के साथ दें कि यार अगर इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें इश्यूज भी हैं, तो द टीम इज़ देयर, वी आर पाकिस्तानी, वी गोना रिजॉल्व इट। बिकॉज हमें अपना सर फख्र से बुलंद करना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो डिफरेंट चीप किस्म की एप्स हैं और लोग उस पर खुश होते हैं, जो कि हमारे माशरे की प्रेजेंटेशन देती हैं इन द वर्ल्ड। तो मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक यूके की खातून सफ़र कर रही थी, पाकिस्तानी थी। तो वन शी सॉ दैट टेलो, शी फेल्ट प्राउड दैट यस इन वी कैन रिप्रेजेंट के पाकिस्तान में भी इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह की एप्स हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकती हैं। तो आज जो है हमें इसको हर सूरत कामयाब करना है। देखें, हम पाकिस्तानियों का मिजाज है कि हम चीज़ को कामयाब करने के वाले तरफ चले जाएं अब, रादर देन हम इस तरफ जाएं कि यार ये तो अच्छी नहीं है, या हम टांगे खींचने वाली अप्रोच में जाएं। देखिए, कौमें तरक्की करती हैं आपस में एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना के, आपस में एक नेशन बिल्डिंग करके। अगर आज हमने वो नेशन बिल्डिंग ना की तो ये फिर कभी नहीं होगी। आज वक्त है, आज कौम तैयार है, आज नेशन को इसकी तरफ आना है कि यार हर सूरत हमने टेलो को सक्सेसफुल करना है, हर सूरत हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल करना है, हमने इस्तेमाल करना है, हमने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है और इसको बहुत आगे लेके जाना है। उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल से ये बात बताई है। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हो टेलो टॉक है, आप टेलो टॉक टाइप करो गूगल प्ले में तो ये आपके सामने ऐप आएगी। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं, पर्सनली मैं ये नहीं कह रहा कि टेलो टॉक ही एक ऐसी ऐप है जो डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ज्यादा शायद और ऑप्शन भी मौजूद हो। मेरी पर्सनल जो रिसर्च है वो ये बेस्ट ऐप इस वक्त मार्केट में मौजूद है पाकिस्तान से। और जो उस्मान साहब आपने कहा कि यार इसको आपने ऐसे देखना कि मेड इन पाकिस्तान को हम पर्सनली प्रमोट करते हैं, तो मेड इन पाकिस्तान एक चीज जिसका डेटा भी यहाँ रहता है, जिसका कंट्रोल भी सब यहाँ पे है। तो आप लोग यार फीडबैक दो अपनी, आप इस लिहाज से नहीं कि हमने इसे 0 रेटिंग दे के इसको इसकी जो है वो कहना है यार की बना देता है। आप लोग देखो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उसको इस्तेमाल करो, फिर टीम को बताओ यार अपने पाकिस्तान की ऐप है उसमें क्या क्या चीज है जो ऐड की जा सकती है और कौन से फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप में भी नहीं है शायद इसमें ऐड होने चाहिए, या इसमें अगर कोई ग्लिचेस
آ جاتے ہیں تو آپ نے ایک ٹیم کی طرح پاکستان نے اکٹھے ہو کے اس کو سیٹ کرنا ہے. تو میرے ساتھ عظیم بھی موجود ہے. عظیم صاحب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. عثمان صاحب نے بات کی, اس کے علاوہ شہباز بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. تو آپ کچھ ایڈ کریں کہ یہ جو ایپ تھی یہ کس طرح مارز وجود میں آئی اور یہ ایپ کیا میسج دیتی ہے پاکستانیوں کو؟ دیکھیں میر صاحب, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ چائنا میں جب ہم تھے تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وی چیٹ جب شروع ہوا تو اتنی فضول ایپ تھی واٹس ایپ کے مقابلے میں, یقین کریں یوز ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور ہم لوگ کہتے تھے کہ امپاسبل ہے کہ چائنیز اس کو آن کریں, حالانکہ اس وقت واٹس ایپ چائنا میں پبلش تھی اور الاؤ تھی. تو ہم کہتے تھے یار امپاسبل ہے, چائنا میں جتنی زبردست واٹس ایپ چل رہی ہے اور جتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں, وی چیٹ تو کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز جو ہے ان کے پاس اس لیول کی جو یو آئی ہے اس کی سینس نہیں ہے. یعنی یوزر انٹرفیس جو ہے وہ ابھی چائنیز کسی بھی ایپ کا پراپرلی نہیں بنا پا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو یوز ہی نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے کہ جو ہے وی چیٹ کو کوئی یوز کرے. ابھی بھی آج بھی اتنا یوزر ہونے کے باوجود وی چیٹ کا یو آئی بہت کمپلیکس ہے, بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ ہوتی ہیں قومیں. چائنا نے جب پلان کیا قوم کے طور پر تو سارے لوگ وی چیٹ پہ آ گئے. آج میں نے آپ کو بتایا تھا وی چیٹ لائف سٹائل بن چکا ہے وی چیٹ جو ہے. اور لوگ بی بی سی نے بلکہ یہ پبلش کیا تھا کہ اب چائنیز کا لائف سٹائل جو ہے وی چیٹ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے روٹی لینی ہے تو وی چیٹ سے, کام کرنا ہے تو وی چیٹ سے, پیمنٹ گیٹ وے ہے تو سارے کے سارا اس پہ, ای کامرس کا پورا ایڈورٹائزمنٹ کا پورا کنسپٹ ہے. بلکہ آپ دیکھیں ابھی بھی واٹس ایپ کے اوپر یہی پلان ہو رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آئے گی. جو آپ فیس بک کے اوپر ڈفرنٹ ویڈیو ایڈ دیکھ رہے ہیں وہ واٹس ایپ پہ آئیں گے. تو کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس ساری کی ساری چیز کو چائنیز نے ریئلائز کیا. تو ہم اس وقت ادھر تھے, ہم دیکھ رہے تھے, ہم نے کہا یار وائی ناٹ ہم لوگ بھی یہ پلان کریں. تو اس وقت لگتا تھا کہ یار امپاسبل ہے, پاگل ہو, یہ اتنی چیزوں کے ہوتے ہوئے واٹس ایپ, میسنجر, ایم ایس این, اسکائپ, پتہ نہیں دنیا جہان کی چیزوں کے ہوتے ہوئے اپنا بنا رہے ہو. تو لیکن ہم نے اس وقت بیس رکھی, بہت مشکل معاملہ تھا. جیسے میر صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں, یہ میرے ساتھ جو باقی لوگ بھی ہیں بھی جانتے ہیں, بہت مشکل ٹاسک تھا. بہت باتیں سنی ہم نے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے کیوں کر رہے ہو. تو اللہ کا شکر ہم نے سٹیپ لیا, بہت اچھا انیشیٹو تھا. ساری ٹیم خاص کر یو ڈی اے نے کی اور جتنے بھی لوگ تھے, اور اسی طرح بعد میں جو ارشد اشرف اور شہباز صاحب سب لوگوں نے جوائن کیا. بہت ایفرٹ ہوئی اور وہ ایفرٹ آج اس قوم کے لیے ہوئی تھی. اور اس قوم کا تھوڑا سا مزاج یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے, جیسے عثمان نے بات کی بڑی ڈیٹیل سے, کہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو بعض وقت سمجھ رہے ہیں کہ یہ چلتی نہیں ہے, یا کہہ لیں کہ ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں, یا تھوڑا سا ویسے یہاں میں ڈسکس بھی کروں گا ایک نہ چاہتے ہوئے فیلنگ ہوتی ہے کہ کہیں اپنی چیز سکسیسفل نہ ہو جائے, کیونکہ پھر ہمیں فیل ہوگا کہ یار اسی کیوں نہیں بنائی, پھر اسی بنا دے. ٹھیک ہے, تو اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ ہم آج تھوڑا سا چینج لے کے آئے کہ بھائی جو فیچر آپ کو چاہیے, ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے واٹس ایپ کو بند کرانا ہے اور پتہ نہیں ہم نے جو ہے ان کے فیچر, ہم کہتے ہیں جو آپ کو فیچر چاہیے, جو ہماری قوم کو فیچر چاہیے, جو ہمارے لوگوں کو چاہیے, اور جو چیزیں بھی چاہیے انشاءاللہ ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں. اور بلکہ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آلریڈی ڈیڈیکیٹ ٹیم جو ہے جو 24 گھنٹے اس کے لیے کام کر رہی ہے, اور شہباز صاحب اس کے سی او گے, یہ ساری چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں. اور میں صرف یہی کہوں گا کہ جتنی مشکلات اس ٹیلو کو یہاں تک پہنچنے میں آئی ہیں وہ آپ کے لیے آئی ہیں, آپ کے لیے برداشت ہوئی ہیں. اب آپ کا یہ بنتا ہے کہ وقت آ گیا ہے اس چیز کو آن کیا جائے, اس چیز کو لے کے چلا جائے, خاص کر اس سینس میں کہ جو بھی ایشو ہے, یعنی میں تو کہتا ہوں ریکمینڈ کریں لوگوں کو اور یوز کریں اس کو جو ہے, اور وہ چیزیں اس کے اوپر ہم آپ کو دیں گے اور خاص کر ڈیولپ ہوں گی جو انشاءاللہ نہ وی چیٹ میں ہوں گی نہ واٹس ایپ میں ہوں گی, کیونکہ آپ ایک ڈفرنٹ نیشن ہے, آپ کا کلچر ڈفرنٹ ہے, آپ کے کنسپٹ ڈفرنٹ ہے, اور اس کو بیسیکلی جو ہے اسی طرح سے یہ ساری چیزیں پلان بھی ہو رہی ہیں. اور پھر جو ہم لاسٹ ٹائم ابھی بات کر رہے تھے کہ چونکہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف بھی پاکستان آ رہا ہے اور پیمنٹ گیٹ وے بھی پاکستان کے ڈیولپ ہو گئے, اب بہتر ہے کہ آپ بلکہ دیکھیں اگر ہم اس کو آج یوز نہیں کرتے تو کل کو پیمنٹ گیٹ وے جو ہے وہ بھی کسی اور پہ لانچ ہوگا,
کل کو جو ہے آپ کی جو ڈیجیٹل کرنسی کا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ پیچ ہوگا, آپ کی بینکنگ بھی ادھر پیچ ہوگی. تو کتنی چیزیں ہیں بھائی جو پیچ کرو گے, اور کہاں کہاں کرو گے, کون سے پلیٹ فارم پہ کرو گے. سے بڑی زبردست اسپیچ دے رہے ہیں. تھوڑے سے کچھ کوشچن آ رہے ہیں میرے خیال میں. اس کو میں نے ون وے شو کو نہیں بنانا, کچھ ڈیفیکلٹ کوشچن ہیں, لیکن آئی سے کہ آپ ان کا جو ہے نا جو لوگ پوچھ رہے ہیں, فرض کریں یہ کوشچن آیا, ہاؤ ڈو یو ایشور آور ڈیٹا سیکورٹی, won't you sell our data to Daraz, Alibaba or Amazon once they land in Pakistan or any other giant in long run. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تو ڈیٹا سیو کریں گے اس کے ذریعے, اور کیا آپ بڑی کمپنیوں کو ڈیٹا سیو کریں گے, فرض کریں واٹس ایپ استعمال کر رہے, تو اٹس گڈ کہ آپ کلیریفائی کر سکیں کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے. عثمان بھائی آپ کی اجازت ہو تو پہلا اٹیمپٹ میں کر لوں اس جواب پہ. جی آپ بتائیے سوال کے جواب آپ دیجیے. ضرور. بڑا اہم سوال کیا ہے احسن صاحب آپ نے, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آفٹر آل دس از اے بزنس. تو ہماری مانیٹائزیشن ہوگی کہاں سے, ویئر ڈو وی ایکچولی اینڈ اپ میکنگ منی. تو دیکھیں صرف یہ ڈیٹا بیچنا نہیں ہے, ہمارا مقصد تھا کہ دیکھیں پہلے اس کے اوپر کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے, جس طرح ہم یوزر ایکومولیٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر سروسز آئیں, جس طرح جو عظیم صاحب نے بات پہ ذکر کیا تھا, جس سے ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے کہ بزنسز یہاں پہ کنیکٹ ہوں گے. تو آپ کی یہاں پہ پیمنٹ سروسز آئیں گی, تو آپ سوچیں کہ کتنی آپ کے پاس سمپلسٹی ہوگی کہ چیٹ کرتے وقت آپ کسی کو تصویر بھیج سکتے ہو, آپ کسی کو لوکیشن پن بھیج سکتے ہو, اور آپ کسی کو پیسے بھی بھیج سکو. تو آپ کے پاس اتنی کنوینئنس ہوگی کہ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر آپ کے پاس پیمنٹ سروسز بلڈ ہوں گی. دس از ویئر وی مانیٹائز. اس کے علاوہ ہم سوشل کامرس لائیں گے کہ یعنی آپ کی اپنی شاپس ہوں گی دیٹ یو کین بولٹ آن ٹو یور سوشل میڈیا چینل, اور وہاں سے آپ اپنی سروسز وغیرہ بیچ سکیں گے. اینڈ دس از ویئر آلسو ٹرانزیکشنل انکم کین کم ان ایز ویل. تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ بزنس انکم ان ایز ویل. تو آپ کا اسکول, آپ کا کالج, آپ کے ہاسپٹل, آپ کا ورک پلیس, اور تمام جو ادارے جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان سب کے چیٹ چینل, CRM کی سولوشن, یہ تمام یہاں پہ ہوں. تو ہمارے پاس دا ہول آئیڈیا ہے کہ یہ تو صرف ایک انفراسٹرکچر پائپ لائن ہے, اس کے اوپر سروسز بلٹ آن ہوگی, اینڈ دیٹس ویئر دی انکم کمز ان. تو ہماری مانیٹائزیشن ڈسٹورشن آ رہی ہے, شاید یہ میرا ہی جو انٹرنیٹ ہے شاید یہ سلو ہو, لیکن عظیم صاحب بھی بیٹھے ہیں, عثمان صاحب بھی ہیں, دیکھیں بڑے زبردست کامنٹس بھی آ رہے ہیں, لیکن آئی وانٹ ٹو بی کلیئر کہ ہم اگر فرض کریں یہ کلیم کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ باہر کی جو ہے آپ کے غلط استعمال کرتے ہیں ڈیٹا, تو میں پوری طرح کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ ڈیٹا کیسے استعمال کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں عظیم صاحب آپ سے بھی یہ کوشچن کریں گے عثمان بھائی آپ کے لیے, لیکن لوگ جس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں, جس طرح یہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں پراؤڈ آف یو شہباز اینڈ عثمان صاحب, I just want to tell a talk and also shared it on my social media. پھر ایک اور صاحب ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اوورسیز ہوں, جس طرح سامی شیخ کہہ رہے ہیں کہ can we download this app in overseas and would it work? It will be so good if we had payment gateway in that. So یہ اگر آپ کوشچن بھی ساتھ ساتھ آنسر کر سکیں. تو بیچ میں نیگیٹو کامنٹ نہیں تھا, وہ صرف لوگ انفارمیشن چاہ رہے ہیں, اور ماشاء اللہ سے بڑے پازیٹیو کامنٹس بھی آ رہے ہیں. تو عثمان صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے لکھا کہ دراز اور امیزون, اور ہم اس کو سیل تو نہیں کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ اپنا مائک ذرا بند. ڈیفینیٹلی کرسٹل کلیئر کہ ہم ڈیٹا بالکل کسی بھی ادارے سے شیئر نہیں کریں گے. یہ ہمارا پہلا کی ہے. جیسا کہ شہباز نے بتایا کہ ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں مونیٹائزیشن کے, ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ڈیٹا کی بیس پر جو ہے وہ پلان کریں. ایکچولی جو یہ ڈیٹا ہے, یہ ہم نے اس کو کہا کہ سب سے پہلے تو پاکستان کا ڈیٹا پاکستان میں رہنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا سب سے پہلے تو وہ پرائیویسی کے ساتھ ہینڈل کر لیا ہے کہ یار ہمارا ڈیٹا باہر جانا ہی نہیں چاہیے. اب رہ گئی بات کہ پاکستان میں رہ کر کیا ہم ڈیٹا ود ان ڈفرینٹ جو تھرڈ پارٹی ایڈورٹائزرز ہیں ہم سے شیئر کریں گے, تو ہم بالکل نہیں کریں گے, بیکاز وی ہیو ڈفرینٹ ویز ٹو مونیٹائز, بیکاز ہم نے اس کو پاکستان کا نیشنل میسیجنگ پلیٹ فارم بنانا ہے. سیکنڈلی جتنے بھی لوگ اوورسیز ہیں, یہ ایکچولی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا کہ وہ وہاں سے اپنے پیاروں سے پاکستان میں بات کریں. تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے ایپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں اور اس پہ فخر محسوس کریں, اور اپنے تمام اوورسیز پاکستانیز کو وائرل کریں. یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو وائرل کریں, اس پہ پراؤڈ فیل کریں, اور ہمیں بتائیں شہباز از دیئر, ان کا نمبر بھی ڈسپلے کر دیں کہ دنیا سے ان کو کہیں کال آئے گی
ہم وہ کال ریسیو کریں گے, اس کے فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کریں گے, اور ہم ہر طرح سے اپنے پاکستانیوں کو ان کے سر فخر سے بلند کرنا پسند کریں گے, کیونکہ ہم نے اس کی بیس یہ رکھی تھی کہ ہم نے اس ایپ کو پاکستان کی نیشنل ایپ بنانا ہے. اور اگر ہماری بیس یہ ہے تو ہمارا مقصد اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اس مقصد کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا سوری عثمان بھائی, یہاں یہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایپ اوورسیز, اور ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس میں آپ پیمنٹ گیٹ وے ان فیوچر آپ ایڈ کریں گے یا پہلے سے ایڈ ہے؟ Can you please answer that? جی ایبسلیوٹلی, دیکھیں ٹیلو ٹاک آج موجود ہے فار پاکستانیز ایوری ویئر. یہ آلریڈی گلوبلی ایپ لانچڈ ہے. آپ اپنے علاقے میں چاہے گلف کنٹریز ہیں یا کہیں پہ بھی آپ اوورسیز ہیں, آپ ٹیلو ٹاک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین ٹاک وتھ یور ریلیٹیوز بیک ایٹ ہوم. آپ اپنے لوڈ ون کے ساتھ فوراً کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اپنی زبان میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جہاں رہا سوال آپ کا پیمنٹ گیٹ وے سروسز کا, ڈیفینیٹلی انٹیگریشن از انڈر وے. میں آپ کو اعتماد دلا دوں, یہ ہمارے پاس ایک کی گول ہے ہمارے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ روڈ میپ کا, اور انشاءاللہ کچھ ہی ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پیمنٹ سروسز بھی اس سے لانچ ہوں. اچھا عظیم صاحب پاس بیٹھے ہیں, سوری وہ ہم دونوں ذرا موٹے موٹے بندے ہیں, ہم اسکرین میں فٹ نہیں ہوتے, تو ان کو میں لے آتا ہوں ساتھ اپنے. بائی دا وے ہم نے, میں لوگوں کو بتا دوں کہ بڑا سخت قسم کا کمپٹیشن ہم شروع کرنے لگے ہیں. بیڈمنٹن کھیلتے ہیں رات کو ہم لیٹ, ٹائم ہمیں جا کے 11 بجے 12 بجے ملتا ہے. تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ عظیم صاحب جس طرح وہ 16 سال کا لڑکا ہوتا ہے اس طرح اٹھ کے سمیشے مارتے ہیں, اور ہمارا سخت مقابلہ ہوتا ہے. تو اینی وے تھوڑی سی میں ٹاپ چینج کر دی. عظیم صاحب جو کوشچن آ رہے تھے بہت زیادہ میر صاحب, سب سے زیادہ جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ نا پاکستان میں ایک آپ کو پتا ہے مس پرسیپشن پھیلائی گئی ہے کہ جی جو ڈیٹا ہے وہ آپ وزیر کو دیں گے, آرمی کو دیں گے, ایجنسیوں کو دیں گے. یقین کریں یہ انٹرنیشنل اتنی جو ہے مس لیڈنگ ہے پاکستان کے حوالے سے. تو بھائی آپ کا ڈیٹا انٹرنیشنل آئی ایس آئی کو جائے وہ نو پرابلم ہے, آپ کا ڈیٹا انٹرنیشنل وزیر کو جائے وہ نو پرابلم ہے. تو یہ اتنی مس لیڈنگ ہے کہ جی آپ کا جو ڈیٹا ہے نا وہ یہاں پہ آپ کی بیوی کو دے دیا جائے گا, چلو ٹھیک ہے, تو جی آپ کا ڈیٹا جو ہے نا آپ کے شریکہ برادری کو مل جائے گا یہاں پہ نا. اسی طرح آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کے تو وہ نون لیگ کو مل جائے گا, اور اگر آپ نون لیگ کے ہیں تو پی ٹی آئی کو مل جائے گا. تو لہٰذا یار یہ لوکل تو میں نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. او بھائی جان کمان, یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ساری کی ساری مس پرسیپشنز ہیں. آپ ٹرسٹ کریں, ٹیک اٹ ایزی کریں, آج آپ ریلیکس کریں کہ آپ کا ڈیٹا کہیں نہیں جائے گا. اور خاص کر جو ہے جیسے یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا یہ نیشنل لیول پہ ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح کا ڈیٹا ہے. پہلی دفعہ یوزر کو انشاءاللہ فیل ہوگا ڈے بائی ڈے کہ ہم اور بڑے ارننگ ہیں, اور بڑے طریقوں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ نہیں ہوگا, بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ایک ہیلتھی سروس ہو جو پرووائڈ کی جائے یوزر کو, کیونکہ اس کے اوپر بینکنگ ہونی ہے, اس کے اوپر آپ کے سانس چلنے ہیں کل کو. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, اس کے اوپر آپ کا سانس چلنا ہے, آپ کی آئی او ٹی پروڈکٹ چلنی ہے, آپ کے فریج اے سی ایئر چلنی ہے اس کے اوپر کل کو. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ آپ کا 100% اپنا ہونا چاہیے, اور جو اپنے اندر خیالات ہیں وسوسے وہ نکال دیں. تو بہرحال یہ چیز ہے جو آپ کو پتا ہے, لوگ بہت سارے سوچتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے چیز ہے کہ یہ آپ کا آن ہے, اور اسی کے اوپر ٹرسٹ کریں, ریدر کہ ہم بعد میں دیکھیں کہ کون کون سا ڈیٹا کہاں جا رہا ہے. اچھا سوری میرے خیال میں کسی کو میری آواز نہیں آئی. شہباز بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ٹیلو ٹاک کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایپ کیا ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے, اور کیوں لوگوں کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے. اگر تھوڑی سی آپ ایکسپلینیشن دے دیں پلیز. جی ضرور, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ٹیلو ٹاک دیکھیں پاکستانی ایپ ہے, پاکستان کے لیے بنی گئی ہے, میڈ بائی پاکستان فار پاکستان. اس کے اندر دیکھیں وہ چیزیں ہم لوگوں نے ڈالی ہیں جو جیسے کوئی انٹرنیشنل پلیٹ فارم شاید زحمت ہی نہیں کرے گا پاکستان کے لیے ڈالنے کے. فار ایگزامپل ہمارے پاس 6 ریجنل لینگویجز کے کی بورڈز ہیں,
آپ اردو میں بات کرنا چاہیں, پشتو, پنجابی, سرائکی, بلوچی, آپ اپنی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی سٹکرز ہیں وہ سارے ہوم میڈ ہیں, وہ جو ہمارے اپنے جذبات ہیں اس کی عکاسی کرتے ہیں, جو کوئی اور شاید سمجھ نہیں سکے گا کہ ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں. جب پاکستان انڈیا کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے تو اونلی وی انڈرسٹینڈ what that means, ہمارا ہیومر کیا ہے وہ وی انڈرسٹینڈ what that means. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے پاس میسیجنگ ایپس پہ بھی ہم لوگ کانٹینٹ شیئرنگ بہت کرتے ہیں. ہم کوئی نیوز کا لنک بھیجتے ہیں, کوئی فنی پکچر بھیجتے ہیں, کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں. ان کے تمام سورسز جو ہیں وہ ٹیلو ٹاک میں ویسے ہی موجود ہیں. تو آپ ٹیلو ٹاک کے اندر جا کے آپ لوکل نیوز ہماری جو ہے, ہمارے پاس اردو لینگویج کی نیوز, پشتو نیوز, پنجابی نیوز, یہ تمام کی ہمارے پاس نیوز فیڈ آتی ہے. آپ وہ کنزیوم بھی کر سکتے ہیں, فوراً شیئر کر سکتے ہیں ٹیلو ٹاک کے اوپر بھی, اور ٹیلو ٹاک کے علاوہ دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کے پاس کانٹینٹ کی سروس لائک لائیو ریڈیو, ویڈیو, یہ تمام بھی آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی زیادہ بور ہوتے ہیں اور آپ کے لمیٹڈ کانٹیکٹس ہیں ٹیلو ٹاک کے اندر, تو آپ کو نئے دوست بنانے کے بھی موقع ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹیلو ٹاک میں چیٹ رومز ہیں جو آپ کے سبجیکٹ بیسڈ ہیں, تاکہ آپ ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی کر سکو. کہ اگر آپ کرکٹ کے شوقین ہو, اگر آپ موویز کے شوقین ہیں, اگر آپ اسلامک کوئی گفتگو کرنے جاتے ہیں, تو ان سب کے چیٹ رومز بنے ہوئے ہیں. آپ جا کے وہاں پہ ہم خیال دوست ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں. تو ٹیلو ٹاک میں وہ کافی چیزیں ہم لوگوں نے ڈالی ہے جو ہماری عوام کے لیے ہیں, جو ہمارے لیے ہم نے بنائی ہے, جو کوئی اور آ کے شاید بنانے کی زحمت نہیں کرے گا. تو ٹیلو ٹاک آپ کی اپنی ایپ ہے, پاکستان کا اپنا میسنجر ہے, وہی ہم نے بنایا. ٹھیک ہے, میں اگر یہاں کوشش کروں تو میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا, کچھ فیچرز اس کے چیک کیے تھے, تو میں اگر دکھا سکوں, اگر یہ کیمرہ پر شو ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنی کلیئرٹی ہوگی اس میں. تو یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے, اگر آپ لوگ, اور شباب بھائی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ واقعی سمپلی اوپن کرنا تو کچھ فیچر مجھے جیسے واٹس ایپ کا انٹرفیس ہے وہی انٹرفیس ہے. ممکن ایک اور چیز آپ ضرور سے بتایا کہ وہ بڑا مزے کا, لیکن اس کے علاوہ جب جاتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں تو اس میں اسی کے اندر بھی نیوز ہے, بزنس ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ان ایپ سے باہر نہیں کرنا پڑتا. اسی کے اندر کافی ساری انفارمیشن ہے جو آپ کر سکتے ہیں. یہ فیچر اس کے بڑے زبردست ہیں. پھر کچھ ایسی جو کیا کہتے ہیں نیوز ٹائپ اور اس کی ایموجیز ہیں, وہ مجھے بڑی پسند آئی ہیں پرسنلی. تو دیکھیں یار, آپ سب کو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی ایفرٹ ہے, کوالٹی کی ایک ایپ, ورلڈ کلاس ایپ. مینلی اس کے پیچھے ڈرائیور یہ تھا کہ جس طرح چائنا نے گوگل کو, یوٹیوب کو, فیس بک کو, واٹس ایپ کو ریپلیس کیا, اپنی وہ ایپس لے کے آئے, اپنے پلیٹ فارمز لے کے آئے تاکہ ڈیٹا پہ کنٹرول ہو. تو یہ اس کی طرف ایک ایفرٹ ہے کہ یہ نیشنل میسنجر پاکستان کا بنے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر یہ ہے. پاکستان کی میرا میں 2 ملین کے لگ بھگ اس کے آلریڈی یوزر بھی ہیں, اور ایز وی ڈوئنگ دا لائیو سیشن بہت زیادہ ہو بھی رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ ٹیلو ٹاک اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, لیکن آپ نے ایک محب وطن کی طرح اس کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اس میں نظر آتی ہے جو امپروو ہو سکتی ہے تو شہباز بھائی ہیں, ان سے رابطہ کریں, انہیں فیڈ بیک دیں تاکہ یہ کنٹینیوسلی ایپ جو ہے وہ امپروو ہو. عظیم صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں یہی چاہوں گا کہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو آپ آسا آسا دیکھ رہے ہیں, تو جو لوگ ایون یونیورسٹیز کے اندر کام کر رہے ہیں, آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, جو ہمارے بہت سارے پی ایچ ڈی ٹیچر ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں, اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, اگر وہ کوئی چیز ڈیولپ کر چکے ہیں, کوئی ماڈیول ڈیولپ کر چکے ہیں, یا کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہونی چاہیے, وہ کر رہے ہیں, تو وہ بہت سارا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ وائز بھی اس کے اندر آپ لوگ اپنا بڑا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, تاکہ کیونکہ اس کے آگے جو ہے ابھی بہت زیادہ ماڈیول لیول پہ چیزیں ہونی ہیں جو ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح جائے گا. تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کے لیے بھی یہ شہباز صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آگے ساری پلاننگ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور باقی بھی جو یوزر ہیں, نارمل یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک چیز سے سوئچ کرنا, جیسے میں نے چائنا کے لیے مثال دی ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنے والا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہو, تو وہ لنک کرتا ہے آپ کے اس میسنجر کے ساتھ کہ آپ اس کو کم از کم جو ہے آگے لے کے چلیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آج جو لوگ اس کے اوپر اپنی بیس بنا لیں گے اور اس کو رن کر لیں گے یا آگے لے کے چلیں گے, وہ ان کو آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ آن ورڈ نیکسٹ جو ہے یہ ساری کی ساری ورکنگ ٹیلو ٹاک پہ ہوگی.
इंशाल्लाह जी। अच्छा, अब्दुल आहद हैं, बहुत मेहरबानी उनकी, वो कह रहे हैं कि वो 20 ग्रुपों में उन्होंने लिंक भी शेयर कर दिया है, तो वो एक और मैसेज में सब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी भाइयों इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। थैंक यू वेरी मच। इस तरह का जोश जो है देखिए किसी भी कौम के लिए जरूरी होता है। कुछ दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान का अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी आइडियोलॉजी भी यही है। और इस तरह से और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो लॉन्च हो रहे हैं। ये लोग जो आपके सामने हैं, उस्मान शेख साहब थे, अजीम साहब हैं, शहबाज भाई हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक मुल्क को वाकई में ही वो एक नेशन जो है ऐसी कौम बनाने जा रहे हैं जो जिस तरह चाइना की तरह उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अजीम कौम बनने जा रही है। तो उसके लिए हमें अपने प्लेटफॉर्म्स चाहिए, उसके लिए हमें अपने डाटा पे कंट्रोल चाहिए, उसके लिए हमें अपने मेड इन पाकिस्तान चीजें चाहिए। तो ये टेलो टॉक है, मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अपना मैसेंजर है। आप लोग अगर देख रहे हो इसको ट्राई जरूर करो। इसमें अगर आपको कुछ चीज नजर आती है फीडबैक दो। और बाकी अजीम साहब हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स सबको इन्वॉल्व करके एक पूरी रेवोल्यूशन लेके आए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह मीर साहब आप कह रहे हैं, आप देखें इंडस्ट्री वाइज भी जिस तरह सारी चीजें आप अपनी डेवलप कर रही है। पाकिस्तान के ब्रांड बड़े बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट्स में बड़ा आगे है, पाकिस्तान इंडस्ट्री वाइज बहुत आगे है। पाकिस्तान की आप देखें कि फल फ्रूट ये वो सारी चीजें बड़ी यूनिक है। मेड इन पाकिस्तान का कंसेप्ट आप अगर देखें तो इस वक्त जो है जितनी भी चीजें हैं उनमें प्लान हो चुका है। और उसमें जो है सारे जो सबसे बड़ी चीज है जो पाकिस्तान की जान होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप टेलो टॉक को लेके जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सारी चीजें जो है डेवलपमेंट से लेकर एक्सपर्टीज जो है वो लेके आए। और सारा आगे जो एंड यूजर है, यूआई है, ये सारे का सारा जो है नेक्सस को इन्वॉल्व करके, तो जैसे पाकिस्तान में बाकी चीजें ऑन हो रही है, अपनी मेड इन पाकिस्तान की बेस बन रही है या बनाई जा रही है, इसी के अंदर इसको भी इंशाल्लाह स्पेस देंगे और इसी को इसके ऊपर लेके चलेंगे। बहुत जबरदस्त है। शहबाज भाई आखिर में आप कोई अपना कोई मैसेज शेयर करना चाहें? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था, आपकी बात एको करना चाहता हूँ कि देखें टेलो टॉक आप सबका अपना मैसेंजर है। हम आपकी फीडबैक और आपकी राय का इंतजार करेंगे। हम कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट में बड़ा बिलीव करते हैं। हमने हर फीचर जो है वो यूजर की फीडबैक के बाद ही बनाया है। हमारे यानी सुनने वाला कोई है नहीं। अगर हम इंटरनेशनल मैसेंजर के ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशन देते हैं तो उनके अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने प्लान्स हैं, लेकिन ये आपके करीब है सबसे ज्यादा। वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आप प्लीज हमारे साथ रब्ता रखिएगा। टेलो टॉक आप लोग इस्तेमाल जरूर करें, ये आपका अपना मैसेंजर है एंड कांट वेट टू वेलकम यू ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शहबाज भाई बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा हमारे पास उस्मान शेख साहब थे, उनका भी बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो है उसमें से टाइम निकाला, यहाँ पर आए। आखिर में यही मैसेज है, मेड इन पाकिस्तान हमारा ये मैसेज है। मेड इन पाकिस्तान कोई भी चीज है हमने उसको प्रमोट करना है, चाहे वो इस वक्त जिस हालत में भी है। टेलो टॉक एक टॉप का प्लेटफॉर्म है, मैसेंजर है, जो फेसबुक के मुकाबले में सारे आपको वो तमाम फीचर्स देगा उससे ज्यादा दे रहा है। इसी तरह जो भी मेड इन पाकिस्तान चीजें हमने प्रमोट करनी है चाहे जैसे भी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गेस्ट। उस्मान शेख साहब बैक रूम में है, मुझे नहीं पता उनकी तस्वीर नहीं आ रही, वो मौजूद हैं या चले गए हैं, लेकिन उस्मान साहब थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं हम रेगुलर करते रहेंगे। उस्मान साहब दोबारा आ गए, अगर आप को कोई एक छोटा सा मैसेज शेयर करना हो तो। जी, वो छोटा सा मैसेज यही है कि नॉर्मली जो हम लोगों का मिजाज है हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने मिजाज को, अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को इस नेशन बिल्डिंग की तरफ लेके आए। टेलो सिर्फ एक ऐप नहीं है, टेलो जैसी हज़ारों चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसको मार्केट में लाने की ज़रूरत है, उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी कौम एक ज़बरदस्त कौम है, उसका इंटेलेक्ट दुनिया की बेहतरीन कौमों से आगे है और वो बेहतरीन चीज़ें कर सकता है और वो कर रहा है। टेलो उसकी बेहतरीन मिसाल है। आप इसको यूज़ करें, इसके जितने फीचर्स हैं, इसको नॉर्मली लोग उर्दू में टाइप करना चाहते हैं, तो इसमें स्पेशली वो फ़ॉन्ट्स इंटीग्रेट किए गए हैं कि आपको बहुत इंजॉय हो उर्दू नस्तालीक फॉर्मेट और इस तरह के ऐसे फॉर्मेट्स इसमें डाले गए जो आपको किसी ऐप में नहीं मिलेंगे। तो ये लोकलाइज्ड वे में एक रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट और रीजनल ऐप को फोकस किया गया है। तो मेरा मैसेज यही है कि
अपने वतन को, अपने चीज़ों से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें और उसी को प्रमोट करें ताकि हम भी पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में शामिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आखिर में सिर्फ एक मैसेज कहूंगा, ये आपको जो लोग नजर आ रहे हैं यार, पाकिस्तान के टॉप एंटरप्रेन्योर ने काबू नहीं आते। इनको इकट्ठा किया है, किसी मिशन के लिए इकट्ठा किया है, इनकी मिन्नतें करके हम कह रहे हैं यार पाकिस्तान का जो आपका पैशन है ना वो दुनिया के सामने शो भी करो। तो ये मीडिया पे नॉर्मली लोग नहीं आते, लेकिन इनको लेके आ रहे हैं ताकि हम एक फोर्स बन के काम करें पाकिस्तान में भी, और एक पूरी ड्राइव हो, क्योंकि इस कौम में इतना पोटेंशियल है, उसको हमने खड़ा करना है। उसी की सिर्फ एक चीज आप देख रहे हो, ये लोग हजारों चीजों पे काम कर रहे हैं, एप्स और गेम्स में, आईटी में और बेशुमार रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में। आप देखें तो ये टॉप के बंदे हैं जो पाकिस्तान में फ्रंट रनर्स हैं। तो आप लोगों ने अपना भी फर्ज पूरा करना है, डाउनलोड करो, फीडबैक दो, और इंशाल्लाह इसी तरह की जबरदस्त किस्म की चीजें हम लेके आते रहेंगे। उस्मान शरीफ अगेन थैंक यू वेरी मच, शहबाज भाई थैंक यू, और अजीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर आपके पास हाजिर होंगे कोई और जबरदस्त चीज लेके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।